تاکہ جو ڈیمیج ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے اس پروسیس کو. تو اگر ود ان فیو سیکنڈز یہ عمل کر لیا جائے تو اس سے جو ہے وہ ڈیمیج بڑھتا نہیں ہے اور رک جاتا ہے, اور بعض دفعہ جو ہے وہ کولنگ کی وجہ سے یا اس ٹیپ واٹر کی وجہ سے کافی آپ ایک بچت کر سکتے ہیں اپنی. ٹھیک ہے. اور کتنی دیر تک رکھیں پانی کے نیچے, نلکے کے پانی کے نیچے اس حصے کو؟ جی مطلب اٹ کین ویری, اس وقت تک رکھیں جب تک کہ مناسب ارینجمنٹ نہ ہو جائے کسی معالج کو دکھانے کا, یعنی 15-20 منٹ تک اس میں رکھیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر وہ مائنر ہے تو جو بھی کامن طریقے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کے وہ کریں, اور یا پھر اسپتال لے جانا ہے تو وہاں لے جائیں, لیکن 10-15 منٹ تک کم از کم اس کو کرنا چاہیے. اور مطلب کب اسپتال لے جائیں اور کب نہ لے جائیں؟ مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے ایک کہا تھا کہ اگر بالکل اس پہ چھالا پڑ جائے تو وہ ایک اچھی علامت ہے. اس کا مطلب کہ جو برن ہے اٹس سپرفیشل برن, سطحی قسم کا برن ہے. بالکل. اگر جو ہے وہ چہرے پہ برنز ہیں یا ہاتھ پہ ہیں یا جینیٹیریا پہ ہیں تو اس وقت اسپتال مناسب ہے کہ لے جائیں, یا اگر دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جسم کا جو ہے وہ 10% سے زیادہ حصہ انوالوڈ ہے تو اس وقت بھی اسپتال لے جانا مناسب ہے. ایک اور کالر لائن پہ ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کا سوال لیتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر میرا نام امبر ہے, میں کراچی سے رنگ کر رہی ہوں. جی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا پرابلم یہ ہے کہ میں جو بھی ڈائٹ کروں, کچھ بھی کروں, میرا ویٹ ایک سرٹن لیول پہ آج رک گیا ہے اور کم نہیں ہو رہا. اچھا چلیں, یہ آئی تھنک ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ پرابلم زیادہ آتا ہے کہ ویٹ کم نہیں ہو رہا, بڑھنے والا نہیں آتا ہے. لیڈی who says کہ she can't reduce her weight beyond a certain point. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ سٹرکچر ان کا کیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فیٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ باڈی سٹرکچر یا فریم لارج ہوتا ہے, اینڈ they have a weight which is on the higher side of the normal. تو اس میں تو بہت کچھ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ دوسرا طریقہ وزن کم کرنے کا صرف یہی ہے کہ یا تو ایکسرسائز کریں اور ڈائٹ کو اپنی بیر منیمم لیول پہ لے آئیں. لیکن اگر فیٹس ہیں جسم پہ, کہیں بھی جسم کے حصے پہ, پیٹ پہ, ٹانگوں پہ, کہیں یعنی موٹاپا چڑھا ہوا ہے, تو اس فیٹ کو بڑی سیفلی نکالا جا سکتا ہے, اور جو کہ پرماننٹ سولوشن ہے جس کو کہ لائپوسکشن کہتے ہیں, اور اٹس آلسو the basic process for reshaping of an individual. Dr. Sahab, I'll come back and discuss liposuction with you. It's a very interesting topic. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بیک سے who is a renowned leading شہر کے پلاسٹک اور کاسمیٹک سرجن ہیں, اور ایک سوال تھا ہمارے پاس ایک کالر کا کہ اگر موٹاپا چڑھ جائے تو کیا, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا یہ تو آرام سے نکالا جا سکتا ہے, ایک ٹیکنیک ہے لائپوسکشن کی. تو لائپوسکشن ہوتا کیا ہے کہ مطلب آپ سک کر کے جو چربی ہوتی ہے اس کو نکال لیتے ہیں؟ جی ہاں, لائپوسکشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی سب کوٹینیس فیٹ یا اسکن کے نیچے جو بھی فیٹ ہے اس کے اندر ایک باریک سی ٹیوب ڈالتے ہیں, جس ٹیوب کو پیچھے سکشن مشین کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. اسپیشل سکشن مشین ہوتی ہے, اور اس کے جو جتنا بھی جس مقدار میں بھی فیٹ نکالنا ہے اس انڈیویجول کے پروپورشنز کے حساب سے وہ آپ اس میں نکالتے رہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کچھ فلوئڈز انجیکٹ کرتے ہیں جس سے کہ فیٹ سیلز سیپریٹ ہو جاتے ہیں, اور فیٹ سیلز کے جو خون کی نالیاں ہیں وہ شرنک ہو جاتی ہیں تاکہ اس میں بلیڈنگ نہ ہو, اور اس میں کچھ ایسی بھی چیزیں ڈالتے ہیں جو کہ درد یا لوکل اینستھیٹک بھی ہوتی ہیں جو کہ بعد میں درد نہیں ہوتا, جن کی وجہ سے. اچھا یہ مجھے بتائیے, یہ جو پروسیجر آپ کرتے ہیں یہ بے ہوش کر کے کرتے ہیں, جنرل انستھیزیا میں کرتے ہیں یا سن کر کے کرتے ہیں؟ جی اٹ ڈیپینڈس کہ کتنا ایریا ہے اور کتنا آپ نے فیٹ نکالنا ہے. اگر جیسے چین کا لائپوسکشن کرنا ہے یا بازوؤں کا کرنا ہے, یا جو ہے خالی پیٹ کے جو نچلے حصے کا تھوڑا سا فیٹ ہے 1 لیٹر 2 لیٹر تک, تو وہ جو ہے آپ بہت آسانی کے ساتھ سن کر کے کر سکتے ہیں. 1 لیٹر کی تو بوتل بہت بڑی ہوتی ہے, تو 1 لیٹر 1 لیٹر از اوکے, مطلب آپ آرام سے اس کو سن کر کے کر سکتے ہیں. لیکن اگر 1 یا 1.5 لیٹر سے زیادہ ہے اور مختلف حصے ہیں تو پھر اس مقدار میں لوکل اینستھیٹک نہیں دیا جا سکتا, تو بے ہوشی دینا کمفرٹیبل رہتا ہے مریض کے لیے. لیکن پیپرز تو ہیں جو کہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ 3-4 لیٹر 5 لیٹر تک نکالا جا سکتا ہے لوکل اینستھیزیا. اور کیا مطلب ایٹ ون سٹنگ کتنا فیٹ نکال سکتے ہیں؟
اس کا جو ہے وہ گائیڈ لائن یہ کہتی ہے کہ تقریباً 8% آف دا باڈی ویٹ، اگر کسی کا 100 کلو گرام وزن ہے تو اس کا 8 لیٹر فیٹ جو ہے وہ بغیر کسی یا مین کسی ایشو کے بغیر نکال سکتے ہیں، لیکن 8 لیٹر بہت ہوتا ہے، اٹس کوائٹ اے لارج اماؤنٹ آف فیٹ. لیکن از دی پروسیجر سیف کہ مطلب اس میں کوئی خطرات ہیں اس پروسیجر میں؟ مطلب ایک اینستھیزیا دینے کے، بے ہوش کرنے کے جو رسک ہوتا ہے اس کے علاوہ ہٹ کے پروسیجر سے ریلیٹڈ کوئی کمپلیکیشنز یا خطرہ ہے؟ ڈاکٹر سلمان، آپ بھی ماشاءاللہ جنرل سرجن ہیں اور آپ لوگوں کے بھی مریض ہر قسم کے آتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو کلینک میں آپٹیمائز کرتے ہیں مریض کو کہ کس مریض کے لیے کیا آپریشن سوٹیبل ہے اور اس کی جنرل فٹنس کیا ہے یا اس کی جنرل ہیلتھ کیا ہے. اگر جنرل ہیلتھ سوٹیبل نہیں ہوتی تو پہلے ہم وہ ساری نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو کہ کو موربڈز کہتے ہیں. کو موربڈز جب جو ہیں وہ نارملائز ہو جائیں یا بلڈ پریشر شوگر کنٹرول میں آ جائے، دین اٹس دی سیف پیریڈ ٹو آپریٹ. کچھ مریض ایسے ضرور ہوں گے کہ جو سوٹیبل نہیں بنیں گے اس کرائیٹیریا کے تحت، اور کچھ مریض جو ہیں وہ ان کو آپ کو منع کرنا پڑے گا، لیکن زیادہ تر لوگ آفٹر آپٹیمائزیشن they would be suitable، اور اگر آپ طریقے سے ان کو ہینڈل کریں تو کمپلیکیشنز عام طور پہ نہیں ہوتی. میں نے اس لیے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ مطلب one of the things that has happened is کہ اکثر مطلب یہ جو کاسمیٹک سرجری کے پروسیجرز ہیں اب اتنے کامنلی پبلسائز ہوتے ہیں اور ہمیشہ ڈاکٹر کا نام نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، تو یہ بھی تھوڑی کنسرن ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں، اچھا یا اگر ڈاکٹر ہیں تو ان کی اس خاص مخصوص پروسیجر میں ٹریننگ کتنی ہے اور تجربہ کتنا ہے. تو مطلب ناظرین کے لیے کیا کچھ ہدایت ہوگی آپ کی کہ مطلب اگر لائپوسکشن کرانا ہے یا کچھ اس قسم کی چیز کرانا ہے تو واٹ شوڈ دے چیک کروانے سے پہلے ڈاکٹر کے متعلق یا جو سیٹ اپ ہے جہاں کروا رہے ہیں اس کے متعلق؟ I'm so glad that you've asked this question، کیونکہ یہ جو ہے یہ خاص طور پہ لوگ جو ہیں کاسمیٹک سرجری کو ایک کوئک منی میکنگ پروسیس سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت مسائل اٹھانے پڑتے ہیں اور بے انتہا کمپلیکیشنز دیکھنے میں آتی ہیں، جو کہ پھر ہم لوگوں کو اس کے اگر غلط لوگ کریں اور صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں تک لوگ کر رہے ہیں کہ جو کہ خالی MBBS ہیں، جو کہ ایک ورکشاپ 3 دن کا اٹینڈ کر کے آئے ہیں اور آ کے وہ کام کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کچھ جو شہر کے ٹرینڈ پلاسٹک سرجن ہیں، ایتھیکلی غلط ہے نا. This should be banned by the government. Government should look into it and they should actually keep a tab on all this، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. تو مریض کیا چیک کرے؟ جی بالکل، میں اسی بات پہ واپس آ رہا ہوں کہ مریض کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آج کل تو لوگ آپ کو وہ وقت تو رہا نہیں کہ آپ سوال نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ ہر ایک کا یہ حق ہے کہ وہ سوال کرے اور 3 بیسک کوسچنز ہر ایک سے کرے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، I'll come back to this. ایک کالر لائن پہ ہے تو ان کا سوال تھوڑا لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جناب، کہاں سے رنگ کر رہے ہو، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں اسلام آباد سے یاسر بات کر رہا ہوں. جی یاسر صاحب کیا سوال ہے؟ یاسر صاحب میری وائف تھی ہے بلکہ ماشاءاللہ سے الحمدللہ، وہ کچن کے اندر وہ برن ہو گئی تھی، جل گئی تھی. ٹھیک ہے، کون سا حصہ جسم کا جلا ان کا؟ سر ان کے فیس پہ ایک دم جو ہے نا وہ انہوں نے ماچس لگائی تو وہ ایک دم آگ کا گولا جو ان کے فیس پہ آیا. اچھا یہ کب ہوا یہ حادثہ؟ تقریباً 1.5 ہو گیا ہے. اچھا اب سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ان کی سرجری کرائی ہے ڈاکٹر صاحب. جی لیکن سرجری کے بعد جو ایک جلد جو آپ نے جس نے بھی کی ہے سرجری، ڈاکٹر کا نام نہیں لینا چاہتا میں، تو وہ سخت ہو گئی ہے. ایک ٹرینڈ پلاسٹک سرجن سے آپ نے سرجری کروائی ہے؟ ایک بالکل نام نہیں نام میں نہیں پوچھنا چاہ رہا، نام ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم پروگرام پہ نام لیتے بھی نہیں کسی کا. جسم کے حصے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذرا مختلف سرجری ہے جو سخت ہو جاتی ہے نا، ایک تو ہماری بڑی سافٹ وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کیا ان کا مشورہ. سوال پوچھنا ہے جی گھریلو خاتون اگر کوئی جل جاتی ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ ہم کیا دیں؟ ٹھیک ہے آئی تھنک دوسرے سوال کا تو آپ نے ہمارے 5 منٹ پہلے ہی اس کا جواب دیا تھا، پھر بھی دہرا دیں ڈاکٹر یاسر صاحب کے لیے کہ یہ یاسر صاحب دوسرے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اس کو فوراً ٹیپ واٹر سے واش کریں اور 10-15 منٹ تک واش کریں تو جو گرمائش آپ کے جسم میں منتقل ہو چکی ہوتی ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کھال سخت ہو گئی ہے، یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ کن ڈاکٹر صاحب نے کی ہے، لیکن اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ سخت کھال جو اگر انہوں نے گرافٹنگ کی ہے یا کوئی لوکل ٹیشو ٹرانسفر کیا ہے، فلیپ جسے کہتے ہیں، تو وہ سکن جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے اور وہ سخت رہے گی تقریباً
सर्जरी के 1.5-2 साल के बाद जा करके वो सेटल होनी शुरू होगी और बेहतर होगी। तो ये एक कुदरती प्रोसेस है जिसको कि टाइम हमें देना होगा। हाँ, इस प्रोसेस को हम बेहतर और जल्द कर सकते हैं इसकी मालिश करके या मुख्तलिफ ऑइंटमेंट्स लगा के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस को या इस सिलसिले को हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपना टाइम जरूर लेगा। तो अभी इन्होंने कहा था यासिर साहब ने कि 1 साल हो गया है जब इनकी बेगम जली, तो मतलब 1-6 महीने साल के अंदर और इनको उम्मीद होनी चाहिए कि बेहतरी शुरू हो जाएगी, नरम जरूर पड़ेगी, बिल आखिर नरम हो जाएगी। आई थिंक दिस इज अ रियश्योरिंग थिंग यासिर साहब के बिल आखिर वो नरम हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि अक्सर 1.5-2 साल लग जाते हैं ये शुरू होने से पहले। डॉक्टर साहब आपसे बात हो रही थी कि अगर कोई लाइपोसक्शन या कोई प्लास्टिक सर्जरी का ऑपरेशन कराने जाए मरीज, तो 3 चीजें आपने फरमाई कि उसको जरूर चेक करनी चाहिए। वो बल्कि मेरा ख्याल है कि ये एसेंशियल सवाल है जिससे कि हम लोग की भी बहुत मसाइल हल हो जाएंगे एज प्लास्टिक सर्जन, और आई एम श्योर कि आपकी उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो क्विक से ऑपरेट करा के। तो उसके अंदर ये है कि सबसे पहले तो आप ये पूछ सकते हैं कि जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। हमारी रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जो है वो पाकिस्तान की FCPS है, बाहर की FRCS है या डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड है। 99.9% सर्जन्स जो हैं जो कि क्वालिफाइड हैं उनके पास इनमें से कोई एक डिग्री होनी चाहिए। दूसरी ये कि वो किस इदारे के साथ मुंसलिक हैं। इदारे से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जेन्युइन डॉक्टर्स हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी टीचिंग हॉस्पिटल नॉन जेन्युइन डॉक्टर्स को एंटरटेन नहीं करेगा और एम्प्लॉय नहीं करेगा अपने पास। और तीसरी चीज ये है कि उनकी ट्रेनिंग के बारे में कि ट्रेनिंग उनकी कहाँ पर हुई है और किस जगह पे हुई है और किन लोगों के साथ ट्रेनिंग हुई है। ये 3 अहम सवाल हैं जो कि आप जो है वो आजकल तो आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, उनसे ही मालूम कर सकते हैं। और अगर नहीं समझ में आए तो आप दूसरे जो आपके कोई ना कोई जानने वाले डॉक्टर होंगे उनसे जरूर मशवरा कर लें, क्योंकि एक दफा अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसको रेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब मैं मशहूर हूं आपका कि आपने नाजरीन को ये बताया, इसलिए कि ये बहुत जरूरी चीज है। और खास तौर पे जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी है, जैसे आपने फरमाया कि कोई छोटा सा कोर्स करके वो भी कॉस्मेटिक सर्जन अपने आप को कह देते हैं, तो एक क्वैकरी तो होती है कि एक आदमी डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर अपने आप को कह रहा है, लेकिन एक स्पेशलिस्ट लेवल पे भी क्वैकरी होती है कि डॉक्टर है लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है, और कोई ट्रेनिंग उसकी स्पेशलिस्ट की नहीं हुई है, लेकिन कहता है अपने आप को स्पेशलिस्ट। तो आई थिंक ये तो फिर हमारी जो गवर्निंग वो बॉडी है मेडिकल प्रोफेशन की, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल PMDC, ये फिर उनका फर्ज है। मैं तो एक प्रोग्राम पे ये भी कह रहा था कि इट शुड बी मैंडेटरी, लाजिम होना चाहिए कि हर डॉक्टर अपनी क्लिनिक में अपनी डिग्रीज और अपनी क्वालिफिकेशंस, अपने PMDC सर्टिफिकेट डिस्प्ले करे, और अगर वो डिस्प्ले नहीं करता है तो मे बी उसे क्लिनिक खोलने या प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अगर गैर तजुर्बेकार या अनट्रेन्ड आदमी ये काम करे तो मरीज को अक्सर काफी शदीद नुकसान भी हो सकता है। मैं आपकी इजाजत से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से जब ऑपरेशन के मसाइल पैदा होते हैं तो वो आमतौर पर अगर देखा जाए तो वो उन्हीं लोगों के होते हैं जो उस स्पेशलिटी में ट्रेन नहीं होते, और अगर जो है वो लेकिन आम आदमी जो है वो ये समझता है कि डॉक्टर ने मेरे साथ प्रॉब्लम कर दी है, तो वो तमाम डॉक्टरों से प्रोफेशन का भी नाम खराब होता है, डॉक्टरों का भी नाम खराब होता है, और जो लोग जो कि अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वो बिला वजह बदनामी का शिकार हो जाते हैं। पेशा पूरा बदनाम होगा तो फिर सब उसमें शरीक हो जाते हैं। अच्छा, आप इससे पहले एक और जो बात कर रहे थे कि अगर कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं कि अगर कोई जल गया है और उसके बाद अगर जोड़ों के ऊपर वो जला हुआ हिस्सा हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्चर्स क्या चीज होते हैं और इसके लिए फिर क्या करना चाहिए ऐसे मरीज को? जोड़ जैसे जोड़ के ऊपर की जो स्किन है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है ताकि वो जोड़ को मुड़ने में मदद दे। अब कॉन्ट्रैक्चर का मतलब ये है कि उस जगह पे अगर जला है तो उस जगह की उस पर्टिकुलर हिस्से की खाल जो है वो सुकड़ जाएगी और सख्त हो जाएगी। जब खाल सुकड़ के सख्त हो जाएगी तो वो उस जोड़ को मुड़ने नहीं देगी। सही। तो इस वजह से जैसे अगर हाथ पे हुआ है तो हाथ जो है वो उंगलियां बंद नहीं हो पाएंगी और हाथ नाकारा हो जाएगा। इसी तरह से गर्दन पे है तो गर्दन या पूरी नीचे की तरफ हो जाएगी जिसकी और वो सीधी नहीं हो पाएगी। तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि अगर किसी भी हॉस्पिटल में या बर्न्स यूनिट में या प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में इलाज कराएं तो पहला काम ये होता है कि कॉन्ट्रैक्चर के ऊपर स्प्लिंट कर देते हैं या कोई ऐसी चीज लगा देते हैं
جو کہ اس سکڑنے نہیں دیتا جب تک کہ مریض اس قابل نہ ہو جائے کہ اس کا آپریشن کر کے ٹھیک کیا جائے.